ایران کی دفاعی طاقت کو کمزور مت سمجھنا. ایران کا تباہ کن ڈرون امریکی بحری بیڑے کے قریب پہنچ گیا، جس پہ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کا ڈرون مار گرایا. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایران کا یہ تباہ کن ڈرون امریکی بحری بیڑے کے قریب کیسے پہنچ گیا؟ عامر رضا سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. عامر بھائی، ایران کی دفاعی طاقت کے چرچے ہیں، ایران کا ڈرون امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کے قریب پہنچ گیا اور لگتا ہے ایسے تک جیسے وہ اسے ہٹ کرنے والا ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈرون جو ہے جس مقصد کے لیے اڑایا گیا تھا، اس نے اپنا وہ مقصد پورا کر دیا. اس بات کو میں آپ کو بیان بھی کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے سمجھے یہ ڈرون تھا کون سا. یہ شاہد تھا، شاہد 139 اس کا نمبر ہے جی. اور شاہد سے مراد آپ بھی سمجھتے ہیں دیکھنے والا. بالکل، ہم کہتے ہیں نا جی بالکل ایسے ہی کہ شاہد دیکھنے والا ہوتا ہے. تو یہ سرویلنس ڈرون تھا. اس کو جس مقصد کے لیے اڑایا گیا تھا وہ مقصد اس نے بڑی اچھے طریقے سے حاصل کیا. دیکھیں، اس کی جو ٹیکنالوجی تھی، اسٹیل ٹیکنالوجی، اس نے بہت نزدیک تک جانے میں اس کی مدد فراہم کی. جو ابراہم لنکن تھا اس کو اپنا F-35C جو ہے اس کو فضا میں بلند کرنا پڑا، جس کے ذریعے اس ڈرون کو گرایا گیا. دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ پہلے تو اس کو دور سے لوکیٹ نہیں کر سکا. بالکل. پھر دوسرے نمبر پر ان کے کوئی میزائل جو تھا، اس کی جو بیٹریز تھیں یا جہاز کے اندر جو موجود تھے، انٹرسیپٹر تھے ان کے جہاز پہ لگے وہ نہیں اس کو پکڑ سکے. اس لیے پھر جہاز کو اڑایا گیا اور جہاز نے اس کو جا کر نہ صرف لوکیٹ کیا. F-35 ایک 5th جنریشن جہاز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شاید ایک پرانی ٹیکنالوجی ہے، لیکن یہ پرانی ٹیکنالوجی بھی اتنی افیکٹو ہوئی کہ وہ جو تمام ڈیٹا اس نے حاصل کرنا تھا ابراہم لنکن کے بارے میں، وہ اس نے حاصل کر لیا. وہ اسے حاصل بھی کیا اور اپنے جو ہے نا وہ کنٹرول روم تک پہنچا بھی دیا. بھائی، آپ نے صحیح کہا. میں ایران انٹرنیشنل ایک ویب سائٹ ہے جی، اس نے یہ جو ہے اس بات کو بیان بھی کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جس مقصد کے لیے اڑایا گیا تھا یہ ایک خودکش ڈرون تھا. یعنی خودکش سے مراد تھی کہ ان کو پتا تھا اس نے واپس نہیں آنا، لیکن اس نے ابراہم لنکن کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے اس کا تمام ڈیٹا جو تھا وہ ایرانی کنٹرول سینٹر کے اندر پہنچانا تھا، اور یہ کام اس نے خوش اسلوبی سے سر انجام دیا. اس کے بعد وہ تباہ ہوا. ان مین ڈرون تھا، اس میں کوئی نہ پائلٹ سوار تھا، نہ کوئی وہ 5th جنریشن جیسی سپیڈ رکھتا تھا، نہ میزائل رکھتا تھا جو سامنے سے مقابلہ کرتا. میزائل والے ڈرون ان کے اور ہیں، وہ بھی آنے ہیں. پکچر ابھی شروع ہوئی ہے. عامر بھائی، میری بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ ڈرون اڑا، ان کے امریکہ کے بہت سے ڈسٹرائر جو ہیں وہ ابراہم لنکن کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، ان کے ایسے فضائی دفاعی نظام وہاں پہ لگے ہوتے ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ وہ سب کو چکمہ دے گیا. دیکھیں، کہاں خلیج فارس، کہاں ابن ہرمز کا بھی وہ ایریا جو کہ انٹرنیشنل پانیوں میں ہے، یعنی بین الاقوامی پانی ہے جہاں پر اس وقت ابراہم لنکن کھڑا ہے. وہ ایران کی حدود میں نہیں ہے. ان کی حدود تک وہ ڈرون جاتا ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا ہے اور پھر اس کو گرانا پڑتا ہے، اور انٹرنیشنل واٹر میں ہی وہ گرا ہے. لیکن اس سے پہلے جتنا ڈیٹا وہ اکٹھا کر سکتا تھا ابراہم لنکن کے بارے میں، اس کے جو ساتھی اس کے ساتھ 10 جہاز دوسرے ہیں ان کے بارے میں، اس کے ڈیک کے بارے میں، اس کی صحیح پوزیشن کے بارے میں وہ حاصل کر چکا ہے. آپ کو اگلی خبر دینے لگا ہوں کہ ابراہم لنکن کو اب وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے. یعنی وہ ساری لوکیشن تو اس کی پتہ لگ گئی، وہ انفارمیشن مل گئی، تو وہاں سے ہٹائیں گے نہیں تو وہ تباہ ہو جائیں گے. بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں یہ بھی تھا کہ امریکہ ایک ڈرون کے آنے پر کون سا ریئیکشن شو کرتا ہے. یعنی اس کے پاس کون سے ایسے اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز ہیں جو وہ استعمال کرے اور اس کے جہازوں کو گرا لے. میں آپ سے پہلے کہتا ہوں، ایران نے جو اسٹریٹجی جنگ جون میں بنائی تھی عدیل صاحب، وہی سیم اسٹریٹجی اس کی اس وقت بھی ہے کہ ملٹیپل میزائلز مختلف قسموں اور ناموں اور آوازوں اور سپیڈز کے ساتھ، اور مختلف قسم کے ڈرونز، جس میں اس کے شاہد ڈرون بھی شامل ہے. اور شاہد کے ڈرون کی اس کے پاس 4 جنریشنز ہیں. بالکل. یہ ابھی پہلی جنریشن کا، اس کا نمبر 139 میں نے آپ کو بتا بھی دیا، یہ پہلی جنریشن کا شاہد تھا. اس کے علاوہ تو اتنے ڈرونز کو ملٹیپل آوازوں کو، ہیٹ کو، سینسرز کو، باڈیز کو جو اکٹھا کرنا ہے، اس سے کرتے کرتے بھی ان کا ابراہم لنکن ڈوب سکتا ہے. یہ صرف ایک ڈرون نے کل رات ثابت کر دیا. دیکھیں، ایسے موقع پر جب امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، یہ کہا جا رہا تھا کہ جنگ ٹل جائے گی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جنگ ٹالنا آسان کام نہیں ہے. ایران وینزویلا نہیں ہے، اس کی ٹیکنالوجی بہت سارے ملکوں سے چھپی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے.
اور یہ اس کی ایک مثال آپ کو اسی ڈرون نے شاید 139 نے دے دی کہ بھائی اس کو اگر امریکن لوکیٹ اس طرح سے نہیں کر پائے ہیں جس طرح سے، مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے، جب یہ ایرانی واٹر سے باہر ہی آیا تھا تو اس کو ایرانی واٹرز میں ہی گرا دینا چاہیے تھا۔ دیکھیں ہم نے جنگ مئی میں تمام بھارتی جہاز جو ہیں بھارت کی سرزمین پر گرائے، سرزمین میں بھارت کی فضائی حدود میں گرائے۔ اب آپ کو سمجھ آئی ایسے ہی ہے۔ کہ ہم نے ان کو بتایا کہ آپ سرحد کراس نہیں کر پائیں گے، بالکل۔ ہم آپ کو مار دیں گے۔ تو یہ تو ابراہم لنکن تک پہنچ گیا۔ اور ایک اور اس میں مزے کی بات پتہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ ایک عام سا ڈرون تھا ایران کا، ایسی کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، وہ اڑا آیا، پوری انفارمیشن لی اور اسے گرانے کے لیے آپ کو ایک مہنگا آپریشن کرنا پڑا، یعنی آپ کو F-35 فضا میں بلند کرنا پڑا۔ F-35C آپ کو بلند کرنا پڑا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ قہر 313 نہیں ہے، F-313 بھی نہیں ہے، بالکل، یعنی یہ وہ ڈرونز نہیں ہیں اور جو اگر کہ وہ اڑ کے آگے تو ان کا تو نہیں، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاس ملٹیپل رینج ہے، بلکہ آپ کو ایک ولاگ تو یہ کرنا چاہیے کہ کون کون سی قسموں کے ڈرونز ہیں ان کے پاس، ایران کے پاس۔ تو میں آپ کو تفصیل بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں کریں گے آج ہی کہ ان کی سپیڈ، ان پر ایئر ٹو ایئر میزائلز، ان پر سرویلنس کیمراز وہ کون سے ہیں، اور ان کی باڈی کیوں اسٹیلتھ باڈی ہے، اور یہ ٹیکنالوجی انہوں نے کہاں سے حاصل کی ہے، کیسے بنائی ہے۔ یہ بالکل ایک الگ سا ولاگ ہے، لیکن اس وقت جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ دانتوں میں انگلیاں دبائے بیٹھی ہے۔ کیا بین الاقوامی جو میڈیا ہے وہ اس کو ایران کی ایک بڑی کامیابی قرار دے رہا ہے۔ میں آپ کو رائٹرز کی بھی سٹوری بھیجتا ہوں، وہ بھی آپ ساتھ لگائیں، کہ یہ گرا دینا جو تھا یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی۔ ہم نے تو بہت سارے جو حروف اور ہارون تھے وہ گرا دیے، ہم نے گرانا اس کو بڑی بات نہیں تھی۔ بڑی بات یہ تھی کہ یہ وہاں تک گیا کہ اس کو F-35 کو فلائی کرانا پڑا، اور انٹرنیشنل پانیوں تک گیا، ابراہم لنکن تک گیا، ڈیٹا اس نے کلیکٹ کیا اور ڈیٹا واپس ٹرانسفر بھی کر دیا۔ یہ ایک اہم ہے، اور امریکہ کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ وارننگ ہے کہ اگر اس نے اب کوئی ایسی حرکت جیسی اس نے وینزویلا میں کی کہ اپنا بحری بیڑا بھیجا اور اس کے بعد وہاں سے ہیلی کاپٹر اڑے اور وہاں جا کر میرینز کو اتارا، محل سے اٹھا لائے، تو یہ ایران وہ چیز نہیں ہے۔ ایران کی ٹیکنالوجی، ایران کی جاسوسی کا سسٹم، ایران کے دوست ایسے ممالک ہیں جو امریکہ کی ٹکر کے ممالک ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، تو یہ جو دوست ہیں وہی اس کو وہ تمام چیزیں فراہم کریں گے جو امریکہ کے لیے خطرناک ہوں گی۔ مجھے یہ تو نظر آتا ہے کہ اب اس کی پوزیشن چینج کی جا رہی ہے ابراہم لنکن کو، تو شاید اس کو اس پانی سے دور بھی لے جایا جائے، کیونکہ یہاں تک ایک ڈرون کا آنا یہ بہت ہی بڑا کویسچن مارک ہے امریکہ کی جنگی قوت کے حوالے سے، کہ یہ جو قوت ہے اس کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اس کی ٹکر کا ملک ہے۔ وہ ایک ڈرون اگر وہاں تک لے جا سکتا ہے تو ایک 313 بھی جا سکتا ہے، جو کہ میزائل سے 313 بھی جا سکتا ہے، اور میزائلوں کا وہاں تک جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب بارش ہوتی ہے میزائلوں کی تو آپ کا جتنا مرضی اچھا سسٹم ہے جی، انٹرسیپٹر آپ نے جو اتنے بھی اچھے لگائے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مار کھا جاتے ہیں، چوک جاتے ہیں۔ آپ کا نینو سیکنڈز میں بھی اگر آپ کو خلل ڈال دیا گیا آپ کے سیٹلائٹ سسٹم کے اندر، جو کہ آپ کو نیویگیشن سسٹم فراہم کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے جی پی ایس میں ہلکا سا جنبش بھی جو ہے وہ آپ کے جہاز کو ڈبونے کے کام آئے گی۔ تو یہ میرا خیال ہے جو مشن تھا اس کو اب مشن شاہد ہی کہنا چاہیے۔ یہ مشن شاہد جو ہے یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد گیدر بھبکیاں ہیں جو لگائی جا رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اور امریکہ کے سینٹ کام کی طرف سے کہ ہم نے بڑی کامیابی سے گرا لیا، لیکن ہماری نظروں میں آپ گر گئے کہ آپ ایک ڈرون کو جو ہے روکنے کے لیے آپ کو F-35C اڑانا پڑا۔ ہم تو ایک عام بندوق سے ڈرون جو ہے نیچے گرایا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ عامر رضا جی۔ بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ یہ ڈرون کیسے اڑا اور امریکی بحری بیڑے تک کیسے پہنچا، اور مکمل تفصیلات لے کر اس نے واپس کنٹرول روم بھی پہنچا دی۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔